سورہ مطففین مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ وہاں کے لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی بیشی کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ نے دینی ہے، اس میں چند گرام اگر تھوڑی مقدار میں ہے اور اگر زیادہ مقدار میں ہے تو چند کلو نکال دیں، اور اگر اس سے اور بڑی مقدار میں ہے تو چند من نکال دیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو کتنا خسارہ اور نقصان ہوگا۔ وہ آپ سے مثال کے طور پر 30 من کا سودا ہوا، اگر 29.5 بھی من آپ اس کو دیتے ہیں تو اس کے ساتھ دھوکہ بھی ہوا اور اس کو مالی طور پر نقصان بھی ہوا، کیونکہ اس نے آپ کو جو پیمنٹ کی وہ پورے 30 من کی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ناپ تول میں کمی والا جو معاملہ ہے یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ پہلے سیر ہوا کرتا تھا نا، تو سیر سے کلو ہو گیا، اور اب کلو سے کیا ہوا، لیٹر ہو گیا۔ جیسے دودھ ہے مثال کے طور پر، تو آپ نے بعض دکانوں پہ شاید لکھا ہوا دیکھا ہو کہ انہوں نے لیٹر لکھا ہو، ورنہ لکھا ہوتا ہے کلو، دیتے کتنا ہے، لیٹر۔ اسی طرح یہ جو تیل کے پیکٹ آپ نہیں لیتے تیل، اس میں بھی کیا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم کلو لے رہے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کمپنیوں کا لیٹر ہوتا ہے، یعنی 900 گرام ہوتا ہے، 1000 گرام پورا نہیں ہوتا۔ اب ہم کیا سوچ کے لے رہے ہیں، اگلا ہمیں کیا دے رہا ہے، تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت منع کیا اور اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا، اور ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ کچھ عرصہ قبل ہم اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے کہ اڑتا ہوا تولا کریں۔ اڑتا ہوا تولا کرنے کا مطلب کہ جو سامان ہے وہ نیچے ہو، یعنی زیادہ ہو، اور آپ کا جو ترازو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہو، تو سامان اس کو زیادہ چلا جائے، تھوڑا سا آپ کی طرف سے اس کو چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کی طرف سے آپ کے پاس کوئی چیز نہ رہ جائے۔ یہی حال کپڑے میں ہے، یہی حال مثال کے طور پر آپ زمین بیچ رہے ہیں، یہی حال سامان بیچ رہے ہیں، XYZ کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ ناپ تول میں کمی کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت منع فرمایا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا، فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ اس وقت بڑا خیال ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز مل رہی ہے اس میں کمی بیشی نہ ہو، لیکن وَإِذَا كَالُوهُمْ او وزنوہم یخسرون، لیکن جب ان کو کوئی چیز ناپ کر دیتے ہیں یا تول کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی جو ایک بڑی بیماری تھی وہ یہ تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ نصیحت کی وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں کمی کر کے نہ دو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ ہی زمین میں فساد پھیلاؤ۔ یہ تو ایک عمومی بات ہو گئی، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اور مختصر مفہوم ہو گیا۔ اب اگلی بات سنیے گا پوری توجہ سے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ بات بھی بیان کی، مفسرین نے کہا کہ یہاں صرف ناپ تول میں کمی مراد نہیں، یہ تو مراد ہے پہلے درجے میں، لیکن یہاں صرف ناپ تول میں کمی مراد نہیں، یہاں یہ بھی مراد ہے کہ آپ کی جو بھی ذمہ داری ہے، آپ اگر اس کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے تو گویا کہ آپ بھی مطففین میں شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک امپلائی ہے، سرکار کا ملازم ہے،
اس کی ڈیوٹی صبح جو ہے وہ 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے، وہ 12 بجے ہی گھر گیا، یہ بھی مطففین میں۔ اور ہمارے سرکاری اداروں میں الا ماشاء اللہ تقریباً یہی حال ہے، کون ٹائم پہ جاتا ہے اور کون ٹائم پہ اٹھتا ہے، اور جب تنخواہ کی باری آئے تو پوری پوری لینی ہے، مراعات کی باری آئے پوری پوری، لیکن جب خود کچھ کام کرنا ہے، ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس وقت پورا کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ یوں بھی سنتے ہیں لوگوں سے کہ اگر کبھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کو کسی وجہ سے زیادہ کرنا پڑ جائے تو ان کو فوراً کہیں گے بھئی ہمارا تو اوور ٹائم ہو گیا، لکھو ہمارا اوور ٹائم ہو گیا، ہم نے زیادہ کام کر لیا۔ اور جب گھنٹوں ادھر ادھر گئے کوئی پتہ نہیں۔ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اگر مثال کے طور پر آپ کہیں امپلائی ہیں، کام کر رہے ہیں، تو امپلائی ہے وہاں سے وہ اجازت لے کر آیا ہے بھئی مجھے نماز پڑھنی ہے، تو نماز کا مطلب یہ ہے کہ جو عرف میں نماز ہوتی ہے، مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنتیں، 4 فرض، 2 سنتیں اور 2 نفل، اتنی ہی نماز پڑھیں اور واپس پلٹ کر جو ہے نا وہ دفتر چلے جائیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر پورا وقفہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا، پھر بے شک آپ 100 نفل پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اگر لمیٹڈ ٹائم، اگر صرف نماز کا ٹائم آپ کو ملا ہے دفتر کی طرف سے، تو پھر آپ بس اتنی ہی نماز پڑھیں کہ جو عرفاً عمومی طور پر پڑھی جاتی ہے اور اسی کی آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ وہ آدمی بھی مطففین میں سے ہے کہ جو اپنی ذمہ داری صحیح طرح ادا نہیں کر رہا۔ کوئی آفیسر ہے، اس کے ذمہ ہے علاقے کا امن و امان دیکھنا، اس کو دیکھ نہیں رہا، اس کی ذمہ داری ہے کہ چوری چکاری پر کنٹرول کرے۔ ایس ایچ او ہے، ڈی پی او ہے، ایکس وائی زیڈ ڈی سی ہے، اس کا کام کیا ہے کہ کوئی چیز مہنگی نہ بکے، کوئی چیز مہنگی نہ بکے، پرائز کنٹرول کی جائیں، قیمتیں کنٹرول میں ہوں، لوگوں کو جو ہے نا وہ ریلیف ملے، ساری چیزیں۔ ظاہر ہے تنخواہ انہی چیزوں کی لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کوئی نہیں کرے گا، اسی طرح جج ہے، پھر اوپر چلتے جائیں، تو اگر کوئی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرے گا تو اس کا شمار بھی مطففین میں ہے، اور مطففین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے۔